علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی سامعین و ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو عافیت سے رکھے۔ تو آئیے ناظرین، نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ پریویس ویڈیو آپ اچھے سے دیکھ چکے ہوں گے اور سمجھ چکے ہوں گے کہ اسٹینڈنگ فتحہ کس کے جیسا ہوتا ہے، یعنی کہ لانگ وویلس 3 ہیں اور پھر 3 ان کے جیسے ہیں جو میں نے آپ کو تفصیلاً بتایا تھا۔ تو اس میں سے اسٹینڈنگ فتحہ یعنی کہ کھڑا زبر میں آپ کو سمجھا چکا تھا اور اس کے ایگزامپلس آپ کے سامنے آ چکے تھے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم اس کے بعد اسٹینڈنگ کسرہ یعنی کہ کھڑی زیر یا کھڑا زیر آج ہم سیکھنے والے ہیں اور اسی کے بارے میں کچھ بتلائیں گے اور پھر آپ کو ایسے ہی تفصیلاً اس کا پروننسیشن آپ کو سکھلائیں گے، اور جیسے جیسے میں پروننس کروں گا اسی طریقے سے آپ کو اس کا پروننس کرنا ہوگا۔ تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں۔ تو یہ اسکرین پر آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ کھڑا زیر کہلاتا ہے۔ کہیں اس کو کھڑی زیر بولتے ہیں، کہیں کھڑا زیر بولتے ہیں، دونوں چلتا ہے، دونوں سیم ہے۔ تو یہ ہمیشہ حرف کے نیچے لکھا جاتا ہے، جیسے آپ کو رائٹ سائیڈ میں بالکل ڈاؤن میں آپ کو گول دائرہ اور اس کے نیچے ایک الف کے جیسا بنا دکھ رہا ہے، یعنی کہ وہ لیٹر کے نیچے بنا ہے، یہ سمجھ لیجئے آپ۔ تو یہ کھڑا زیر کہلاتا ہے، اسٹینڈنگ کسرہ کہلاتا ہے، اور یہ ہمیشہ کہاں آتا ہے؟ لیٹر کے نیچے آتا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے فتحے کو دیکھا تھا، یعنی کہ زبر کو، کہ وہ لیٹر کے اوپر بنا ہوا تھا، وہ نشانی کہاں بنی تھی؟ لیٹر کے اوپر، اور اس کا ساؤنڈ جیسے نارمل زبر کا اوپر کو جاتا تھا، اسی طریقے سے اس کا ساؤنڈ بھی اوپر کو جاتا تھا۔ فار ایگزامپل حمزہ کھڑا زبر آ، یا حمزہ اسٹینڈنگ فتحہ آ، ٹھیک ہے نا، ایسا تھا۔ تو اسی طریقے سے اس کا پرناؤنس ہوگا حمزہ کسرہ، ہے نا، یعنی اسٹینڈنگ کسرہ ای، یا حمزہ کھڑی زیر ای، اس طریقے سے اس کا پرناؤنس ہوگا۔ کھڑا زبر یہ کس کے جیسا ہوتا ہے؟ الف مدہ کے جیسا۔ اب ایسے ہی کھڑی زیر بھی کسی کے جیسی ہوتی ہے، وہ کس کے جیسی ہوتی ہے؟ یا مدہ کے جیسا، ہے نا۔ جیسے یا مدہ ہوگی، یعنی کہ بیفور یا ساکن دیئر از کسرہ، با یا کسرہ بی، اسی طریقے سے با اسٹینڈنگ کسرہ بی، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کے سامنے دکھ رہا ہے، یا مد اسی کے جیسا ہے کھڑا زیر۔ ایک سائیڈ میں یا مد لکھا ہے، دوسری سائیڈ میں اسٹینڈنگ کسرہ لکھا ہے، یعنی کہ کھڑی زیر یا کھڑا زیر کس کے جیسا ہوگا؟ یا مدہ کے جیسا ہوگا۔ جیسے یا مدہ کا ساؤنڈ آتا تھا، اسی طریقے سے کھڑی زیر یا کھڑا زیر کا ساؤنڈ آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے دیکھیے، اب آپ کے سامنے ساؤنڈ پورا آنے والا ہے، اس کو آپ ریپیٹ کرتے جائیں اسی طریقے سے، ٹھیک ہے جی۔ حمزہ اسٹینڈنگ فتحہ نہیں، سوری، حمزہ اسٹینڈنگ کسرہ ای، با اسٹینڈنگ کسرہ بی، تا اسٹینڈنگ کسرہ تی، ثا اسٹینڈنگ کسرہ ثی، جیم اسٹینڈنگ کسرہ جی، حا اسٹینڈنگ کسرہ حی، خا اسٹینڈنگ کسرہ خی، دال اسٹینڈنگ کسرہ دی، ذال اسٹینڈنگ کسرہ ذی، را اسٹینڈنگ کسرہ ری، زا اسٹینڈنگ کسرہ زی، سین اسٹینڈنگ کسرہ سی، شین اسٹینڈنگ کسرہ شی، صاد اسٹینڈنگ کسرہ صی، ضاد اسٹینڈنگ کسرہ ضی، طا اسٹینڈنگ کسرہ طی، ضا اسٹینڈنگ کسرہ ضی، عین اسٹینڈنگ کسرہ عی، غین اسٹینڈنگ کسرہ غی، فا اسٹینڈنگ کسرہ فی، قاف اسٹینڈنگ کسرہ قی، کاف اسٹینڈنگ کسرہ کی، لام اسٹینڈنگ کسرہ لی، میم اسٹینڈنگ کسرہ می،
نون اسٹینڈنگ کسرہ نی، واو اسٹینڈنگ کسرہ وی، ہا اسٹینڈنگ کسرہ ہی، حمزہ اسٹینڈنگ کسرہ ای، یا اسٹینڈنگ کسرہ یی. تو یہ یا مدہ کے جیسا تھا، یعنی کہ کھڑی زیر یا کھڑا زیر. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ نے سیکھا تھا واو مدہ، ہے نا. تو واو مدہ جیسے لونگ کر کے پڑھا جاتا تھا، اسی طریقے سے ہے الٹا پیش، یعنی اس کو الٹا بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس کو الٹا پیش بول دیتے ہیں یا اسٹینڈنگ ضمہ بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو الٹا پیش یہ جو ہے واو مدہ کے جیسا ہوتا ہے، جیسے الٹا پیش پڑھا جائے گا اسی طریقے سے واو مدہ پڑھا جاتا تھا، یعنی کہ با واو ضمہ بو، ہے نا. ایسے ہی با اسٹینڈنگ ضمہ بو. تو یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے ضمے کی جو نشانی ہے گول دائرے کے اوپر بنی ہوئی ہے اور با کے اوپر بھی بنی ہوئی ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الٹا پیش، یعنی کہ اسٹینڈنگ ضمہ. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی پرناؤنس ایسے ہی کریں گے ہم. اب آپ کے سامنے پرناؤنس آنے والا ہے، اس سے پہلے آپ یہاں اچھے سے دیکھ لیجئے کہ واو مدہ اسٹینڈنگ ضمہ، با واو پیش بو، یعنی کہ با واو ضمہ بو، با اسٹینڈنگ ضمہ بو، دونوں کا سیم ساؤنڈ ہے بالکل. حمزہ اسٹینڈنگ ضمہ او، با اسٹینڈنگ ضمہ بو، تا اسٹینڈنگ ضمہ تو، ثا اسٹینڈنگ ضمہ ثو، جیم اسٹینڈنگ ضمہ جو، حا اسٹینڈنگ ضمہ حو، خا اسٹینڈنگ ضمہ خو، دال اسٹینڈنگ ضمہ دو، ذال اسٹینڈنگ ضمہ ذو، را اسٹینڈنگ ضمہ رو، زا اسٹینڈنگ ضمہ زو، سین اسٹینڈنگ ضمہ سو، شین اسٹینڈنگ ضمہ شو، صاد اسٹینڈنگ ضمہ سو، ضاد اسٹینڈنگ ضمہ دو، طا اسٹینڈنگ ضمہ تو، ظا اسٹینڈنگ ضمہ ظو، عین اسٹینڈنگ ضمہ عو، غین اسٹینڈنگ ضمہ غو، فا اسٹینڈنگ ضمہ فو، قاف اسٹینڈنگ ضمہ قو، کاف اسٹینڈنگ ضمہ کو، لام اسٹینڈنگ ضمہ لو، میم اسٹینڈنگ ضمہ مو، نون اسٹینڈنگ ضمہ نو، واو اسٹینڈنگ ضمہ وو، ہا اسٹینڈنگ ضمہ ہو، حمزہ اسٹینڈنگ ضمہ ہو، یا اسٹینڈنگ ضمہ یو. تو ناظرین آپ کے سامنے باکس ہیں، اس میں ایگزامپلس ہیں. آسارا، حمزہ اسٹینڈنگ فتحہ، پھر سا کے اپ سائڈ نارمل فتحہ، را کے اپ سائڈ نارمل فتحہ. تو کیا بن گئے؟ آسارا، آسارا. تو یہ اسٹینڈنگ فتحے کا ہے. آدم، یہ بھی اسٹینڈنگ فتحہ. صراطا، نارمل کسرہ اسٹینڈنگ فتحہ نارمل فتحہ. فیہی، تو اس میں یا مدہ بھی آ گیا ہے اور اسٹینڈنگ کسرہ بھی آ گیا ہے. بعبدہ، اس میں اسٹینڈنگ کسرہ آ گیا ہے. رسلہ، اسٹینڈنگ کسرہ ہے. ووریہ، اسٹینڈنگ ضمہ، جو ہم نے لاسٹ میں ابھی سیکھا ہے، یعنی کہ اسٹینڈنگ ضمہ کس کے جیسا ہوتا ہے؟ واو مدہ کے جیسا. جیسے واو مدہ کا ساؤنڈ آئے گا ایسے ہی اسٹینڈنگ ضمہ کا ساؤنڈ آئے گا. لہو، یہ بھی سیم واو مدہ کے جیسا اسٹینڈنگ ضمہ ہے. یلوون، واو کے اپ سائڈ یہاں پر بھی ضمہ ہے جو کہ الٹا ہے، یعنی کہ واو مدہ کے جیسا. داود،
یہ بھی واو مدہ کے جیسا. ایلافہم، تو یہاں پر دیکھو اسٹینڈنگ کسرہ ہے، اسٹینڈنگ فتحہ ہے، پھر نارمل کسرے ہیں. سبحانہ، ہا کے اپ سائڈ اور ہا کے اپ سائڈ ایک اسٹینڈنگ فتحہ ہے اور ایک اسٹینڈنگ ضمہ ہے. عالمین، یہ دیکھو تھوڑا بگ ایگزامپل ہے آپ کے سامنے، یعنی کہ اس میں یا مدہ بھی ہے اور اس میں اسٹینڈنگ فتحہ بھی ہے. فصالہ، اس میں اسٹینڈنگ فتحہ ہے اور اسٹینڈنگ ضمہ ہے. تو یہاں پر دیکھو ایگزامپلس آپ کے سامنے دیے گئے ہیں تاکہ آپ اچھے سے سمجھ جائیں کہ یا مدہ، واو مدہ، الف مدہ ہے نا، اسٹینڈنگ ضمہ، اسٹینڈنگ کسرہ، اسٹینڈنگ فتحہ، یہ دونوں ایک جیسے ان کے ساؤنڈ ہوتے ہیں تو کون سا کس کے ساتھ مکس ہوتا ہے، یعنی کون کیسے پڑھا جاتا ہے. تو آپ دیکھو فرسٹ میں کیا ہے، نون الف زبر نا، تو اس کے جیسا ساؤنڈ کہاں آئے گا، یہاں سے یہاں آئے گا نیچے، ہے نا. نون یہ بالکل ڈاؤن ہے، سب سے اپوزٹ میں جو لکھے ہوئے ہیں سیم لیٹر ہے، تو سب سے نیچے کی طرف ہے نون الف، نون اسٹینڈنگ فتحہ، ٹھیک ہے. تو ایسے یہاں پر زا ہے، پہلے نمبر پہ زا ہے، ٹھیک ہے نا. تو زا اسٹینڈنگ فتحہ زا، ایسا ہے زا الف فتحہ زا. غین اسٹینڈنگ کسرہ غی، غین یا زیر غی. جیم اسٹینڈنگ ضمہ جو، جیم واو پیش جو. ضا الٹا پیش زو، ضا واو پیش زو. فا اسٹینڈنگ کسرہ فی، فا یا زیر فی، جو میں نے سب سے فرسٹ میں بتا دیا تھا کہ نون اسٹینڈنگ فتحہ نا، نون الف زبر نا. چلیے ماشاء اللہ. تو یہاں پر مثال کے طور پر ہے آپ کے سامنے، آج میں اس کو فنش کر دیتا ہوں چونکہ کئی ویڈیوز اسی کے بارے میں آ چکی ہے اور آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے. تو یہاں پر دیکھو پہلے لیٹر ہے، پھر حروف مدہ ہے، پھر حرکات ہے، یعنی کہ اسٹینڈنگ حرکات. تو قاف زیر قی، قاف یا زیر قی، قاف اسٹینڈنگ کسرہ قی. اسی طریقے سے با کو بھی بولنا ہے، با پیش بو، با واو پیش بو، با الٹا پیش بو. اسی طریقے سے میم کو بولنا ہے، میم فتحہ ما، میم الف فتحہ ما، میم اسٹینڈنگ فتحہ ما. سی فا کسرہ فی، فا یا کسرہ فی، فا اسٹینڈنگ کسرہ فی. کہ جزاک اللہ. آج ہماری یہ تختی، یہ چیپٹر فنش ہو گیا، کافی طویل ہو گیا ہے نا، چونکہ کئی چیزیں اس میں آپ کو سمجھنے کو ملی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن ہم نیو چیز لے کر آپ کے سامنے آئیں گے. آپ ویٹ کیجئے. اللہ حافظ، السلام علیکم.